بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سلام اللہ علیہ کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے کرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا سلام اللہ علیہ نے جو خود کو بہنا دیکھا تو فطرت ندامت سے بھاگنے لگے۔ جب جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے العما کے الفاظ نکل رہے تھے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا اللہ، میں تجھ سے بھاگنا نہیں چاہتا بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم، کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی، درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم، تمہاری یہ پیشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حوا، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم علیہ السلام کو بھی برگلایا؟ آپ اور آدم علیہ السلام کی برہنگی کا سبب بنی۔ حوا علیہ السلام عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے وحشت میں سکونت دیتا۔ الہی، یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے ہیں، ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے۔ تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا۔ خداوند، مجھ پر رحم فرما۔ اس عرضداشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام الہی عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ، انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی، تو نے فرمایا تھا، اے پیغمبر، تیری نسل سے پیدا کروں گا۔
اسے منصب خلعت پر سرفراز کروں گا، اس کی فرزند کو ذبح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں، اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا کہ تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہیں سپرد کرے، لہذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخل کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں یوں ارشاد ہوا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک نفع دیا جائے گا اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا جائے گا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی دعا، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی میرا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا سلام اللہ علیہ روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں۔ پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو صفوان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ گزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہو آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور مترفد ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ گزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک، عنبر و عود آتی رہیں گی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اون کو کاٹا پھر اسے کاٹا اور اپنے لیے حبہ تیار کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ واللہ عالم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔